آج کا دن گزرا ہے عصر کے بعد، آج کے دن 14 شعبان کو عصر کی نماز کے وقت کے بعد حضرت آپ کے 11ویں سرکار جناب حکیمہ خاتون کے پاس حاضر ہوئے، سگی پھوپھی لگتی ہے جناب حکیمہ خاتون جناب عسکری کی، اور کہا پھوپھی اماں ہمارے گھر ذرا تشریف لے آئیے کہ نرجس کے پاس کوئی مہمان آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، جو 12ویں پہ خوش نہیں ہوتا وہ ریت کس بات کی ہے؟ علی کے فضائل تو بزرگوں کو جوان کر دیتے ہیں یار۔ ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے، آپ تشریف لائیں۔ جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس کے گھر تشریف لیں حجرے میں، اور بی بی نے جناب نرجس کو تھوڑا سا جلال کے لہجے میں بات کی کہ نرجس بیٹا تیرے گھر پاس مہمان آنے والا ہے جھولی میں، اور تو نے مجھے آج تک بتایا ہی نہیں، جو پہنچے یہیں پہنچے، باقی سر مارنا۔ جب بی بی نے کہا نا تو نے مجھے بتایا نہیں نرجس بیٹا، تو اس وقت جناب نرجس حیران ہو کر، یعنی حیرانگی کی کیفیت میں جناب حکیمہ خاتون کو دیکھ کر کہتے پھوپھی اماں آپ کو کس نے بتایا کہ میری جھولی میں مہمان آنے والا ہے؟ بیٹا عسکری بیٹے نے مجھے بتایا ہے۔ اس وقت قائم کی پاک اماں جناب حکیمہ خاتون کو دیکھ کر کہتی ہیں بی بی اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر سچ ہوگا، ورنہ لم تشعر بثقل الحمل، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والا کوئی ہے۔ ماتمی کو بولنا چاہیے تھا چونکہ تیری وکالت کر رہا ہوں یار میں۔ ہاتھ بلند کر کے حسین دیازہ دار ہے غریب، واہ 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 واہ۔ اور وہیں سے حضرت عسکری مولا اپنی مسند سے بولے پھوپھی اماں پریشان نہ ہوں، ہم آل محمد ویسے نہیں ہوتے جیسے پوری دنیا آتی ہے، آپ تشریف رکھیں۔ ساری رات حضرت حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون کے حجرے میں تشریف رکھی پئی فرما رہی ساری رات۔ صبح کو سامرا کی کچھ عورتیں مستورات جس طرح گھر میں سرداروں کو سلام کرنے آتی ہیں، تو کسی نے آ کر جناب حکیمہ خاتون سے پوچھا بی بی آپ ساری ہے کیا کرے جعفر، ساری رات آپ جناب نرجس کے پاس تھیں، آپ بتائیں کہ آنے والا کیسے آیا؟ یہ سامنے والے مہربانی تھوڑی کر دو۔ جناب حکیمہ خاتون کہتے ہیں مجھے کیا پتا وہ کیسے آیا، میں تو سو گئی تھی، میں نے تو نرجس کے جھنجھوڑنے پہ جاگی کہ مجھے نرجس نے کہا پھوپھی اماں آپ سو گئی، آنے والا آ بھی گیا۔ چلو آپ تو پاس تھیں، سگی ماں سے پوچھا جناب نرجس سے کہ آپ ہی بتا دیں کہ آنے والا کیسے آیا؟ بی بی کہتی ہے مجھے بھی کیا پتا کیسے آیا، مجھے اونگ آ گئی تھی، اور جس طرح بندے کو اونگ آ جاتی ہے۔ میری تو اس وقت آنکھ کھلی جب میرے دائیں پہلو میں ایک بچہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ واہ 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 واہ، جو پہنچ گئے انہوں میری طرف سے ایڈوانس میں واہ واہ، مولا کی قسم میں دل سے واہ واہ کہہ رہا ہوں۔ قائم ہاں جو بھی آیا ہے سر سجدے میں رکھ کر یہی پڑھا ہے۔ ہمیں آتے ہی غسل ملتا ہے، یہ آتے ہی سجدہ کرتے ہیں، چونکہ آتے اس انداز، ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں جی، ایک بندہ پہنچے آتے اس کیوں سجدہ کرتے ہیں آتے؟ چونکہ آتے اس انداز سے ہیں کہ کہیں جاہل ہمیں اللہ نہ کہہ لیں۔ واہ 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 واہ، پھر سجدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منتظر پکارا کرو مولا کو، اونچی آواز میں پکارا کرو، الاجل الاجل، تھوڑا اونچا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ادھر چلے گئے ہو یار، کیوں ہنس رہے ہو؟ پھر میں تمہاری ہنسی کی طرف دھیان ہو جائے گا۔ بس ہاں بیٹا کمال ہی کمال ہے نا، یہ بھی کچھ نہیں پڑھ رہے ہم، وہ تو خود آئے گا سرکار، ذوالفقار نیام سے بہر ہوگی، اللہ کے ہاتھ میں اللہ والی تلوار ہوگی، آگے آگے عباس کے ہاتھ میں علم ہوگا، پھر میں دیکھوں گا کہ کون ٹھہرتا ہے۔
12ویں کی معرفت ہوئی نہیں، ایک 30-35 منٹ میں کیا معرفت کروائیں؟ یہ تو 10-12 دن چاہیے قائم پڑھنے کے لیے۔ میں ان کی منت کر سکتا ہوں، یہ تیرے نوکر ہے میرا مولا، ان کے دلوں میں تیری ولایت ہے یا علی، اوپر تیرے بیٹے کا علم لگا ہوا ہے، شہنشاہ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ اشارہ میں کروں گا، مولا ان کے دل کی کھڑکی کھولنا کہ یہ میرے اشارے کے ساتھ ہم سفر ہو جائے۔ میں نے پوری تاریخ کو پڑھ کے دیکھا ہے، یہ جو نام ہے نا میرے مولا کا قائم، یہ ہے ہی صرف 2 ہستیوں کا، یا اللہ کا ہے یا 12ویں کا ہے۔ واہ 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 واہ، آپ سلامت رہیں سر، آپ سلامت رہیں۔ بچے جوان ہو کر اتنی معرفت رکھتے ہیں، جو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں میں کیا کروں، معرفت مانگنی پڑتی ہے، جس سے بیٹے مانگتا ہے اسے سے کبھی معرفت بھی مانگ۔ اللہ کا اس میں گرامی بھی ایک نام ہے قائم، اور میرے قائم مولا کا بھی قائم، وہ قائم بالذات ہے، یہ قائم بالامر ہے، اللہ کے قائم ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں غیب ہے؟ داد نہ دینا، اب داد والی بات ہی نہیں ہے، چونکہ صرف سمجھ نہیں آپ نے، بات اتنی بڑی ہے۔ کیوں غیب ہے؟ میرے علماء نے غیب کی 10 قسمیں لکھی ہیں کہ غیب کون ہوتا ہے، وہ 10 قسمیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک ہدیہ کرتا ہوں اگر خدا کرے پہنچ جائیں، وہ فرماتے ہیں جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ غیب ہوتا ہے۔ یہ زندہ بات، 100/100 نمبر آپ کو، باقی بھی میرے ساتھ مددگار ہیں۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ غیب ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں جیسے بندے کی آنکھ اتنی قریب ہے کہ خود سے غیب ہے، جہان دیکھتی ہے خود کو نہیں دیکھتی۔ آپ سلامت رہیں۔ اور بندے کہتے ہیں اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ خود کیا کہتا ہے؟ وَأَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ نَحْنُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتے ہیں ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اور قرب کے لیے وجود اور جسم چاہیے، اللہ جسم نہیں رکھتا صحیح۔ یہ قربتاً اللہ جو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو بدن رکھتا ہے کہ اس کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا قربتاً اللہ کیا ہے؟ فرمایا بندے ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہم آگے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ تو جو جتنا قریب وہ غیب، اتنا قریب ہے قائم کہ غیب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ تو ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں غیب کون ہوتا ہے؟ کہ آپ مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی اور میری جنس ایک ہے، جس آنکھ کے ذریعے دیکھ رہا ہوں اس آنکھ کا میٹیریل اور جسے دیکھ رہا ہوں اس کا میٹیریل ایک ہے۔ ایک جیسا ہوگا تو نظر آئے گا، ایک جیسے نہیں ہوں گے تو چیز غائب رہے گی۔ بس وہ جب ظہور کرے گا وہ ہے، بس صرف ہماری آنکھوں کا پردہ ہٹے گا۔ اور علی کا بیٹا آپ کے سامنے ہوگا۔ معرفت حاصل کرو سیٹھ صاحب، میں آپ کے حکم کی قسم سے محبت میں کھڑ گیا ہوں، ورنہ تو 40 منٹ یا علی مدد 45 منٹ ہو گئے پتہ ہی نہ چلا ہے۔ قائم اتنا قریب ہے۔ اور پھر غیب ہے، غیبت کبریٰ، یعنی بہت بڑی غیبت۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے غیب ہونے پر میں قائم دلیل ہوں کہ جس طرح میں ہوں اور غیب ہوں اللہ ہے تو غیب ہے۔ بابا آپ کو بابا ہے جی۔ پھر حکم دے گا میرا اللہ، اور خود قرآن میں کہتا ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اللہ کہہ رہے تم بھی 12ویں کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یار آپ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے یار، بھائی جان قسم سے چھوڑ گئے تھے۔ یعنی انتظار قائم اللہ بھی کرتا ہے، ہمیں بھی حکم دے رہا ہے۔ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بھی 14 کے دشمن پہ لعنت کرتا ہوں، اے مومنو تم بھی کیا کرو۔ پھر کہتے ہیں میں بھی 14 پہ صلوات پڑھتا ہوں، یعنی اللہ کام ہی 3 کرتا ہے، یا آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، یا ان کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے، یا قائم کا انتظار کرتا ہے۔
میرا اللہ تو قائم کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ ہے. آپ کی کیا بات ہے، آپ کی معرفت کی، آپ نے بڑے ہو کر، میرے بزرگ ہو کر آپ نے کہہ دیا تو مجھے ایوارڈ مل گیا. سمجھ، ہاں جی، بزرگ کی واہ واہ بڑی داد ہوتی ہے، بڑی دعا ہوتی ہے. وہ کیوں اللہ ہو کے انتظار کر رہے؟ موڑ کاٹا نہیں جا رہا، میں سمجھا نہیں سکتا، میں اپنا اعتراف کر رہا ہوں، آپ خود سمجھیں. اللہ کہتے ہیں میں اس لیے انتظار کر رہا ہوں کہ میں اللہ نے اس وقت مطمئن ہونا ہے جب 12ویں نے آ کے حسین کے دشمنوں کو مارنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چونکہ منطقے میں خون حسین. ہاں، یہ جب سرکار ظہور فرمائیں گے آپ کے شہنشاہ، تو سرکار کوفہ سے چلیں گے کربلا کی طرف، اور امام حسین علیہ السلام اپنی ذریعے سے باہر تشریف لائیں گے، اور کچھ لوگ اور بھی ساتھ ہوں گے. تو سرکار کربلا سے چلیں گے کوفہ کی طرف بیٹے کے استقبال کے لیے. کاش یہ لفظ ہم سنتے، پڑھتا کوئی اور. قسم سے میں کتنی واہ واہ کرتا، چونکہ کمال ہے نا جی کہ جس کے انتظار میں استقبال کے لیے حسین چل کے جائے، وہ کتنی بڑی حجت ہے میرے چندہ شاہ میر سرکار. دادا اور پوتے کی ملاقات ہوگی کربلا اور کوفہ کے درمیان. یہ حسین علیہ السلام، یہ قائم مولا اپنی سواری پر، کریم کربلا اپنے لوگ جو ساتھ ہوں گے ان سے کہیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ قائم بیٹا یہی ہے، لیکن میں تمہارے اطمینان کے لیے اس سے کچھ سوال کرتا ہوں. کیا سوال کریں گے میرے حسین مولا؟ فرمائیں گے اگر تو قائم ہے، حجت ہے، معصوم ہے، تو سال نبی کی اونٹنی کہاں ہے؟ پھر آپ بول پڑے ہیں میرے ساتھ، میں ادھر اس لیے دیکھ رہا ہوں. اسماعیل والا دمبا کہاں ہے؟ موسیٰ کا عصا کہاں ہے؟ نانے میرے نبی کی اونٹنی کہاں ہے؟ میرے بابا کی ذوالفقار کہاں ہے؟ میرا مرتجز کہاں ہے؟ سبحان اللہ. مجھے اس جشن کی قسم، علم کی قسم، آج کی رات کی قسم، لوگ گناہ معاف کروا رہے ہیں، میں جھوٹ بول کے لعنت لینے تو نہیں آیا نا. جب حسین تیرے اقتدار دیکھ اپنے امام کا، جب حسین مولا فرمائیں گے اونٹنی کہاں ہے، بکرا دمبا کہاں ہے، میرے نانے کی اونٹنی کہاں ہے، میرا مرتجز کہاں ہے، وہ ساری چیزیں پوچھیں گے. تیرے مولا قائم کے پاس ایک اتنی ساری ٹوکری ہوگی، مجھے اللہ کی قسم اسی ٹوکری میں ہاتھ ڈال کے اسی سے مرتجز نکالیں گے، اسی سے سالے کی اونٹنی نکالیں گے، اسی سے اسماعیل والا دمبا. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اب تو یار خیرات لے لے. حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جھلک ہے، یہ جھلک ہے. میں سمٹ گیا ہوں، قریب آ گیا ہوں آپ کے. دل نہیں بھرا میرا، بھر سکتا ہی نہیں اس ذکر سے. یہ ذکر وہ ہے جیسے دل بھرے تو پھر کیا دل بھر گیا، پھر وہ بھی دل ہے جو ان کے ذکر سے بھر جائے اور عزاداروں کی زیارت سے بھر جائے. نہیں، میں خوشامد نہیں کر رہا آپ کی، آپ نے حد کی ہوئی ہے. جب ظہور کرے گا 12واں تو کعبے کی چھت پر آئیں گے. $90 ارب کا اسلحہ خرید کے رکھا ہوا ہے. ہم شیعوں کے امام کو کعبے کی چھت پہ نہیں آنے دیں گے. یہ کعبے کی چھت پہ آنا شیعوں کی مرضی نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. دعا 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 دعا. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں گے. مثلا آپ کھوڑا کرم شاہ میں رہتے ہیں، اگلے محرم کا مجھے حکم دے رہے ہیں سیٹھ صاحب بھی اور یہ ماتمی عزادار سادات بھی 2025 والا. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی زیارت کریں گے. مجھے مزہ آ گیا ہے، اب میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. میرے جیسے مجھے مل گئے ہیں. علی والے ایک دوسرے کو مل جائیں تو بڑی کمال ہوتا ہے. مولا کی قسم ہے. کعبے کی چھت پر آئیں گے. مثلا میں کوڑا کرم شاہ میں رہتا ہوں، کوئی گوجرے میں رہتا ہے، کوئی منڈی میں رہتا ہے، کوئی حافظ آباد میں رہتا ہے، کوئی پھالیا میں رہتا ہے. مومن ہر جگہ پر ہے. مثلا آپ کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، جس طرح بچے میچ شیچ دیکھتے ہیں وہ میچ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی گوگل شگل چلا رہے ہیں، یا آپ کوئی نیوز چینل دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، ادھر سے 12واں اذان دے دے تو پھر وہی اذان آئے گی، وہ میچ شیچ نہیں آئے گا.
ہاں قسم سے آپ موبائل پہ حیدری یار آپ موبائل پہ فون سن رہے ہیں، یا علی مدد، مولا علی مدد، سلام وعلیکم سلام، ہیلو ہے جو بھی آپ کہتے ہیں، ادھر سے قائم اذان دے دے تو پھر ہیلو ہے نہیں آئے گی، اذان آئے گی. پوری ٹیکنالوجی پر میرے قائم کا قبضہ ہو جائے گا. یہ تیرے بم شم پھر نہیں چلیں گے، کوئی جہاز شاز نہیں اڑے گا. مولا کی قسم، مولا کی قسم. اور آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا کہ آپ کی کیا بات ہے؟ کہ مولا ہم تو کوڑا کرم شاہ میں رہتے ہیں، قائم مکے میں ہوں گے. مولا جہاز شاز گاڑیاں شاڑیاں یہ بھی کچھ نہیں ہوگا، پیدل گھوڑے اونٹ ہوں گے. تو مولا ہم کتنی دیر میں بھاگ بھاگ کے سرکار کے پاس کتنے عرصے بعد پہنچیں گے مکے؟ سرکار فرماتے جھلے ہو گئے ہو. جب تم قائم کی اذان سنو تو اپنا پہلا قدم گھر سے باہر رکھو، دوسرا مکے میں ہوگا. دعا مل گئی سرکار. جو ہاتھ اٹھ گئے یہ ہاتھ شب بارات خیرات لے رہے ہیں. آج پورے دنیا کا بجٹ میرے بارنے کے سامنے پیش ہونا ہے. آج دستخط کرنے ہیں نرجس کے چاند نے. مولا آپ کی زندگیاں کرے، رزق دے، صحت دے، ترقی دے، عزت دے. میں دل سے دعا دے رہا ہوں. پھر کہوں اچھا چلو میں یوں ایک دفعہ یوں پھر کہتا ہوں کہ مثلا میں نے آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جس طرح کوئی سید زادہ جماعت کروا رہا تھا، میں نے کہا وہ انہوں نے تو ہاتھ جماعت تو کھڑی ہو گئی، اقامت تو ختم ہو گئی، تو میں نے جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی مسح کیا کہ جماعت میں شامل ہو جاؤں، ثواب سے نہ رہ جاؤں. تو انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لیے نماز پڑھانے والے ہستی نے. تو میرے دل میں شک اٹھا کہ میں نے اتنی جلدی وضو کیا، پتہ نہیں صحیح بھی کیا کہ نہیں. عباس کے علم کی قسم، آپ کے صادق مولا فرماتے ابھی پیش نماز کے ہاتھ یہاں سے یہاں نہیں آئیں گے کہ وہ مومن کوفہ سے مسئلہ پوچھ کے جماعت میں شامل ہو جائے. کیا سمجھتا ہے 12ویں کی طاقت کو؟ حدیث سنا کے چھٹی لوں یار، بڑا ڈھیر سارا پڑھ گیا، معافی مانگو بعد میں پڑھنے والوں سے بھی. حدیث سنا کے چھٹی لوں کہ جب قائم مولا تشریف لائیں گے تو اس وقت جو قائم کی ریت ہوگی، میں آپ ریت کی کنڈیشن کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو قائم ہے، ریت کہاں پہ ہوگی؟ آئے آئے وہ کہتے ہیں یستغنون الناس عن الشمس والقمر والحجام والطبیب والحمام. قائم کے ظہور کے بعد قائم کی ریت کو نہ سورج کی ضرورت پڑے گی، دعاتے دیو چاہ، نہ چاند کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، حکیم طبیب کی، نہ حجامت کی. پتہ نہیں کون لوگ مل گئے پھر مجھے، کدھر چلے گئے وہ جو بھی یہاں تک. اور فرماتے ہیں قائم کی ریت کو غسل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہاتھ جہاں پہ ہے یہیں پہ رکھنا. آپ نے مجھے چھیڑ دیا، جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کو میں تکلیف نہیں دے رہا، باقی جن کے بلند ہو گئے وہ یہیں پہ رکھنا، میرا دل کر گیا ہے. غسل کی ضرورت بھی قائم کی ریت کو نہیں پڑے گی. حسین کے نانا سے پوچھا کہ مولا جو آپ کا آخری بیٹا آئے گا وسیع قائم، وہ کتنی دیر حکومت کرے گا؟ فرماتے جب تک ایک ایک مومن کے ہاں ہزار ہزار بیٹا پیدا نہیں ہوگا تب تک میرا قائم حکومت کرتا رہے گا. اور ہزار ہزار بیٹا بھی پیدا ہوگا اور غسل کی ضرورت بھی. آپ کو واہ واہ ہے کہ آپ کو واہ واہ ہے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے کہ حیدر حیدر ہاتھ اٹھا کے دل کر جو گیا حیدر. مہربانی مہربانی بھائی جان، مولا آپ کو عزت ہے، آپ مولا کے مداح خان ہیں. آخری جمعہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو حیدری. کمال کر دیا، پھر تو محبت میں اضافہ ہو گیا ماشاءاللہ. ہاں وہ مجھے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اہل سنت برادران میں تشریف فرمایا تو میں خوش ہو گیا. وہ اس واسطے کہ علی کو منن واسطے نا شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے. سارے حلالی تشریف فرمائے، سارے علی کے نوکر تشریف فرمائے، سارے قائم کی ریت تشریف فرمائے، سارے میرے سرکار کی امتی تشریف فرمائے. ختم ہوگی قسم سے بات.
यूं आ। जब 15 सुबह 15 है ना शाबान, तो सुबह अल सुबह सरकार तशरीफ ले आए, तो जैसे दिन चढ़ा तो जनाब नरजिस खातून की झोली में है, क्या बात है, उस सैयदा नरजिस बीबी की भी, कि अल्लाह की आखिरी हुज्जत संभाल के बैठी है। और ये वहद सैयदा है जनाब नरजिस जिसका इंतखाब जनाब बतूल ने किया था। हाँ, सर में दर्द हो रहा हो ना आपको, तो 5 दफा सलाम करना है जनाब नरजिस खातून को, अस्सलामु अलैके या उम्मुल क़य्यम अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैके 5 दफा, और यहां पर लिखना है नून 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 9 दफा। ठीक, तलिस्म है जनाब नरजिस खातून, हकीकत के नहीं पता लोगों को। तो बीबी की झोली में, भाईजान बिस्मिल्लाह, बीबी की झोली में जनाब कायम लेटे हुए हैं और जनाब अस्करी अपनी मसनद पे बैठे हुए हैं। बीबी ने देखा, गैबत नौमानी में लिखा है जुमला, लिखा नहीं उसने हद कर दी है। बीबी ने देखा तो सफेद रंग के परिंदों से सरकार अस्करी का सहन भर गया घर, और वो परिंदे बीबी के करीब आते गए। कुछ परिंदों ने आकर जनाब कायम को उठाया, अपने परों पे सवार किया और उड़ गए। बीबी ने जो देखा तो वो गायब हो गए। अब ज़ाहिर है अंदर की माँ की मोहब्बत जागी, और जनाब अस्करी की तरफ देखा तो सरकार मुस्कुरा रहे हैं। बीबी कहती है ये कौन थे सरकार, मेरे बेटे को लेके चले गए और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप तो हुज्जत हैं, सबको जानते हैं, जरा मुझे तो बताएं। तो सरकार फरमाते हैं नरजिस परेशान ना हो, जिन्हें हम परिंदा कह रहे हैं ना, ये परिंदे नहीं है, फरिश्ते हैं। तो मौला ये मेरे बेटे को फरिश्ते कहां लेके गए? भाईजान जुमला मलिक जी का माल है। उस वक्त अस्करी मौला फरमाते अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि उठाओ मेरी आखिरी हुज्जत को परों पर, और कायनात की हर जिन्स को दिखा दिखा के आओ, और उन्हें कहा अली को भौंकने वालों, इंतकाम लेने वाला आ गया है। हाथ बुलंद करके हैदरी। मौला आपको आबाद शाद रखे, आज की रात का सदका। मौला इज्जत दे, मौला